السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم قرآن میں موجود جہاد قتال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سورہ نساء چل رہی تھی، چوتھی صورت ہے۔ اگلی آیت ہے 94۔ اے ایمان والو، جب نکلو تم اللہ کی راہ میں تو تحقیق کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کو نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا متاع چاہتے ہو جبکہ اللہ کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ ایسے تم اسلام سے پہلے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق کرا کرو، بے شک اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔ وہی حضرت خالد بن ولید کے واقعہ کے سلسلے میں آتے آ رہی ہیں۔ 95 آیت سورہ نساء۔ نہ برابر گھر بیٹھ رہنے والے مومن بغیر کسی عذر کے اور نہیں برابر گھر بیٹھ رہنے والے مومن بغیر عذر کے اور اللہ کے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور جان سے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں، ایک مومن ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اپنے مال سے اور جان سے، دوسرا گھر بیٹھا ہوا، تو یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ کے اعتبار سے۔ اس وقت کچھ بیٹھ رہتے تھے تو اس کے بارے میں سخت آیت آئیں۔ اگرچہ اللہ کا سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، لیکن اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ دوستو، یہ جہاد قتال ہر عمر میں فرض ہے جب تک آپ لڑ سکتے ہیں۔ تلوار، پہلے تو تلواریں ہوتی تھیں، اب تلواریں تو نہیں ہوتی، لیکن بندوق چلا سکتے ہیں، یہ وہ فرض ہے۔ 96 یعنی ان کے درجات بلند ہیں لڑنے والوں کے، اور مغفرت بھی اور رحمت بھی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ 97 بے شک وہ لوگ جن کو ملائکہ موت دیں گے ظلم کی حالت میں اپنی جانوں پر، کہیں گے ان سے یعنی ملائکہ، تم کیا کرتے رہے؟ وہ بولیں گے کہ ہم کمزور تھے زمین میں۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ دوستو، یہ غور سے آیت سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ جان بوجھ کر نہیں لڑتے، کہتے ہیں جی ہم تو کمزور ہیں، تو اللہ اپنے فرشتوں کے تھرو کہلوا رہا ہے کہ تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، یعنی اب وہ بھی ظالم بن گئے ہیں اور ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ 98 مگر وہ کمزور بے بس مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں، اور جو نہیں کر سکتے کوئی ہیلا اور نہیں پاتے کوئی ہدایت کی راہ، یعنی بے بس لوگ ہوں، معذور ہوں، عورتیں اور بچے ہوں، وہ ایگزمپٹڈ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ جہاد ان پہ نہیں ہے۔ سورہ نساء کی اگلی آیت 102 نمبر۔ اور جب تم موجود ہو اور نماز قائم کرنے لگو، یعنی جنگ کے دوران، تو اس کا نام ہے نماز خوف، تو چاہیے ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ رہے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، پھر سجدہ کے بعد یہ لوگ پیچھے چلے جائیں تمہارے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پس وہ پھر تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور لازم ہے کہ وہ چکنا رہیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ کافر لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ تاکہ یہ تم پر ٹوٹ پڑیں ایک دم سے، اور نہیں ہے تم پر گناہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، تو بے شک ہتھیار اتار دو، لیکن چکنا رہو، الرٹ رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، یہاں پہ ایک بہت خطرناک اور ہولناک بات اللہ نے بتائی ہے کہ نماز تم عین جنگ کی حالت میں بھی قضا نہیں کر سکتے، مرتے دم تک نماز فرض ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، میرے آقا نے کہا، یعنی کتنی بھی جنگ ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنی کس طرح، وہ طریقہ بتا دیا کہ ایک ہتھیاروں کے ساتھ آگے آئے جماعت اور نماز پڑھے، دوسری لڑتی رہے، پھر وہ پیچھے چلی جائے، پھر دوسری آئے، پھر وہ پڑھے، یعنی پلٹ پلٹ کے صفیں جو ہیں
نماز نہیں چھوڑنی، پڑھتے رہو، لڑتے رہو، پڑھتے رہو، لڑتے رہو۔ کیا حسین موقع ہوتا ہوا، کاش میں اس وقت ہوتا۔ لڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر لڑ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ 103 نمبر آیت سورہ نساء، پھر جب نماز ادا کر لو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو قائم کرو نماز، کیسے؟ اہتمام کے ساتھ۔ بے شک نماز مومنوں پر اوقات کے ساتھ فرض ہے، اوقات میں فرض ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی بغیر عذر کے، یہ میں ایک لیکچر کر چکا ہوں۔ 104 نمبر اگلی آیت، اور نہ کمزوری دکھاؤ تم دشمن کا تعاقب کرنے میں، فالو کرنے میں، پھر اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو، لیکن تم اللہ سے جس اجر کی توقع رکھتے ہو وہ تو نہیں رکھتے کافر لوگ، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی اتنے گر بتائے ہیں اللہ نے جہاد کے، اتنے ایڈوائزز بتائی ہیں، اتنے ٹیکٹس بتائے ہیں جہاد میں، کہ وہی قوم بدو اونٹ چرانے والے دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ پہلے تو نہیں تھے، اللہ نے بنایا نا، قرآن کے ذریعے بنے۔ سورہ نساء چل رہی ہے دوستو، 161 نمبر 161 آیت ہے۔ یہ لوگ یعنی منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، منتظر رہتے ہیں مصیبت کے وقت تمہارے لیے، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے تم کو مومنوں سے نہیں بچایا؟ پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ غالب آنے کی۔ دوستو یہ منافق قوم بڑی خطرناک ہوتی ہے، ہپوکریٹس، ہم میں بھی ہیں۔ آپ امیجن کریں گے کہ پوری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں منافقوں کے ساتھ گزاری، مدینے سے چلتے تھے لڑنے کے لیے، جیسے عہد میں مثلا چلے تو عبداللہ بن ابی جب میدان میں پہنچتے تھے تو علیحدہ ہو جاتے تھے، 300 لے کے اپنے، ہر وقت منافقوں کا خطرہ رہتا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے ہار ہی نہیں ماننی تھی، اللہ ساتھ تھا، فرشتے ساتھ تھے، جہاد قتال کا حکم تھا، تو اللہ نے فتح دی، حتیٰ کہ یہ منافق ختم ہو گئے، کافر ختم ہو گئے پورے خطے سے۔ اب سورہ مائدہ 5 نمبر سورت ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ 21ویں آیت میں حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جہاد جو کر رہے ہیں، جہاد۔ اب یہ عربی کا لفظ ہے، گوروں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ویسے ہی خوفزدہ رہتے ہیں مسلمانوں کے جہاد سے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں مٹھی پر مجاہدین نے پورے 2 سپر پاورز کا ستیہ ناش کر دیا، نہ وہ ایٹمی پاور افغان مجاہدین، نہ ان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ جنگی جہاز، نہ ان کے پاس کوئی ٹینک، نہ اینٹی کرافٹ گنے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہتھیار ہیں تھوڑے سے، کلاشنکوف یہ ہو، لیکن اصل چیز جذبہ ایمان نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اور فرشتے ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا علیہ السلام نے، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور نہ پسپا ہونا اور اپنی پیٹھ موڑنا، نہیں تو نامراد ناکام ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کی قوم اور اس کے بعد انبیاء کی قوم نے ان نبیوں کا کہنا نہیں مانا، لیکن آخری نبی خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، فالوور نے، پیروکاروں نے جانیں نچھاور کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 21 اور یہ 22 نمبر آیت ہے، وہ بولے، اے موسیٰ بے شک وہاں ایک طاقتور قوم آباد ہے، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں سے نکل نہ جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سپر پاوروں سے ٹکرا گئے ان کے حکم پر، اللہ کے حکم پر،
اور یہ حجتیں کر رہے ہیں موسیٰ کی قوم. ہاں اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. اگلی آیت 23. کہا موسیٰ نے دو مردوں نے ان میں سے کہا کہ اللہ نے انعام کیا تھا جن پر کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر دروازے میں، پھر اگر داخل ہو جاؤ گے تم تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اگلی آیت 24. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ لوگ موجود ہیں وہاں. تم سو جاؤ، تم جاؤ اور تمہارا رب بھی جاؤ، اور تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اگلی آیت 25 کنٹینیوس آیتیں ہیں. 25 سورہ مائدہ. کہا موسیٰ نے اے میرے رب نہیں میرے اختیار میں مگر صرف اپنی ذات اور پھر میرا بھائی یعنی ہارون، پس فیصلہ کر دے تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان. 26 اللہ نے فرمایا تو حرام کر دیا گیا ان پر یہ ملک 40 سال کے لیے. یہ بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے پھرے، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں. سو تم غم نہ کرنا اس نافرمان قوم کا. 35 اے ایمان والو. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے. 35 نمبر آیت. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اتباع کرو اس کی بذریعہ وسیلہ اور جہاد اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے نافرمانیاں جو ان کی موسیٰ کی قوم نے ان سے کی ان کو بتا کے مثال بنا کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ انہیں نہ کرنا، جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو. 51 نمبر آیت. اے ایمان والو نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، اولیاء یعنی. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کئی لفظ اولیاء بار بار ذکر ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ جعلی اولیاء بنے ہوئے ہیں بر صغیر میں. تو اولیاء کا مطلب ہے دوست. یہود و نصارہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب دیکھو امریکہ کی زیادہ دوستیاں یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. اعلان کر دیا اللہ نے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. 54 آیت. اے ایمان والو جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوگا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. مہربان، اور اللہ ان سے محبت کرے گا مہربان بن کر اور مسلمانوں پر، اور سخت کافروں کے لیے یعنی اللہ جو ہے مسلمانوں پر مہربان ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ واسع اور علیم ہے یعنی وسیع علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے. ففٹی 56 آیت. اور جو دوست بن جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور جو لوگ ایمان لائے تو بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی. ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے احکامات اس کے کیا ماننے ہیں. 80 نمبر آیت. تم دیکھتے ہو اکثر کو ان میں سے کہ وہ کافر لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں روز ہمارے اپنے سعودیے آل سعود، یہ دبئی کے امیر عمراء، ان کو جو بھی بادشاہ کہہ لو، کویت پتہ نہیں کون، یہ سارے دیکھیں یہ ان کے دوست ہیں. تم دیکھتے ہو اکثر کو کہ ان میں سے کہ وہ کافر لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. یقیناً برا ہے وہ جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے لیے، انہوں نے خود یعنی اللہ کا غضب ہوا ان پر اور ہمیشہ کے لیے عذاب. یعنی ان کا اللہ کہہ رہا قرآن میں کہ غضب ہوگا تم لوگوں کو.
مانتے نہیں. 81 نمبر، اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا اس پر، تو نہ بناتے کافروں کو دوست یعنی اولیاء، لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.